السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اللہ کی قدرت کے اور کرشمے کے بارے میں، جس کو سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا تو آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کرنے والے ہیں مسلمانوں کے بارے میں، یعنی کہ روس کے مسلمانوں کے بارے میں۔ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کس طرح سے روس کی حکومت نے مسلمانوں پر ظلم کیا، اس طرح سے روس کے مسلمانوں کو مٹانا چاہا۔ اللہ کی قدرت سے ایسا کیا ہوا، روس کی حکومت نے روس کے مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا، اتنی ہی زیادہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ میرے پیارے دوستو، اسلام وہ پودا ہے، اسے جتنا کاٹو اتنا ہی ہرا ہوگا۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے اور یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں نے اللہ کا کرشمہ کیوں کہا ہے۔ دوستو، بات ہے 1971 کی۔ 1971 میں ایسا لگ رہا تھا پوری دنیا میں روس کی حکومت ہوگی، پوری دنیا روس کے ادھین ہو جائے گی۔ اس دور میں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا تھا اور دردناک داستان لکھی جا رہی تھی۔ قرآن پاک اور مسجد کو تہس نہس کیا جا رہا تھا، اللہ کا نام لینا بھی ظلم قرار دیا جا رہا تھا۔ مدرسے بند کر دیے گئے تھے، پہلے سے بنی ہوئی مسجدوں کو تباہ کر دیا گیا تھا، یا پھر ان کو ڈانس بار یا پھر دفتر کی شکل دی گئی تھی۔ دوستو، 1970 سے پہلے روس میں 15,000 مسجدیں تھیں۔ اس دور میں وہاں کی حکومت اسلام کے ماننے والے کو لگاتار ختم کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے سوویت یونین کے دور میں صرف 94 ہی مسجدیں باقی رہ گئی تھیں، یعنی باقی مسجدوں کو یا تو شہید کیا گیا یا پھر مسجدوں کو ڈانس بار بنا دیا گیا تھا یا پھر مسجدوں پر تالا لگایا گیا تھا۔ دوستو، روس میں اس وقت اذان دینا جیسے کہ موت کو آواز دینا تھا، جیسا کہ جس گھر میں قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا بھی مل جاتا تو اس گھر کے تمام لوگوں کا قتل عام کیا جاتا تھا، اس خاندان کے تمام لوگوں کو پھانسی کی سزا دے دی جاتی تھی۔ دوستو، اسی ڈر کی وجہ سے مسلمان قرآن پاک کو اپنے گھر میں رکھنے کی وجہ سے قرآن کو ہی حفظ کرنے اور چھپ چھپ کر قرآن پڑھنے کو مجبور ہو گئے تھے۔ اس دور میں عالموں کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا گیا تھا، عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں، لوگوں کو زبردستی عیسائی بنایا جا رہا تھا۔ اصل مسلم پہچان ختم کرنے کے لیے اور آبادی کا پرسنٹیج ختم کرنے کے لیے ان کی جگہ پر رشین لوگوں کو دوسرے علاقوں سے بلا کر آباد کیا جا رہا تھا۔ ہر مسلم کو مسلم ہوتے ہوئے بھی جان بچانے کے لیے اپنی پہچان چھپانی پڑتی تھی۔ تو کیا آپ سوچ رہے ہوں گے اتنے ظلم کے بعد روس سے اسلام اور اسلام کے ماننے والے ختم ہو گئے ہوں گے؟ تو دوستو، ہم آپ کو بتا دیں، اتنا ظلم سہنے کے بعد شاید دنیا میں دوسری ہی ایسی کوئی قوم ہوگی جو دوبارہ کھڑی ہو سکے۔ لیکن دوستو، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اسلام وہ پودا ہے، اسے جتنا کاٹو گے اتنا ہی ہرا ہوگا انشاءاللہ، اور اسلام اتنا ہی پھلتا پھولتا ہے۔ تو آج اسی بات کی گواہ بنی ہے روس کی بڑی بڑی اور خوبصورت مسجدیں۔ اور دوستو، آج روس میں مسجدوں کی خوبصورتی بتاتی ہیں روس نے بھی یہ مان لیا ہے اسلام کو ختم کر کے نہیں، بلکہ اسلام کو گلے لگا کر ہی ترقی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ دوستو، جو روس اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا، وہاں پر اللہ کی قدرت اور کرشمے کی وجہ سے روس کی سرزمین پر تقریباً 8,000 مسجدیں آج موجود ہیں۔ دوستو، روس کی راجدھانی ماسکو میں دنیا کی 4 خوبصورت مسجدیں ہیں۔ عید کے موقع پر صرف ماسکو کی مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد 3,20,000 سے زیادہ ہوتی ہے۔ روس کے مفتی کونسل ادیس سراویل کونسنس کہہ چکے ہیں
عید کی نمازوں میں شرکت کرنے والوں کی تعداد ہر سال کے در سال بڑھ رہی ہے۔ آنے والے 15 سال کے بعد روس کی آبادی کا 30% حصہ مسلمانوں کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور دوستو، موجودہ سمے میں روس میں 2,45,00,000 قریب پہنچ چکی ہے۔ اور دوستو، ہم آپ کو اس کے علاوہ روس کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں، جس کو سن کر آپ کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں گے۔ بے شک قرآن پاک اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی ہدایت کے لیے بھیجا ہوا ایک نایاب تحفہ ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ اپنا وعدہ ہر جگہ پورا کرتا ہے، جیسے کہ روس میں پورا ہوا۔ دوستو، یہ واقعہ 1973 کا ہے، جب رشیا میں کمیونزم کا راج تھا۔ رشیا نے گھروں پر قرآن پاک رکھنے کی پابندی لگا دی گئی تھی، نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی تھی کہ وہ ایسا ماننے لگے تھے اس کائنات کا کوئی بھی خدا نہیں ہے۔ دوستو، ان دنوں میں ایک مسلم آفیسر ماسکو کی ٹریننگ کے لیے چلا گیا۔ اس نے وہاں پر جا کر جو کچھ بھی دیکھا ہم اسی کی زبانی آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ آفیسر کہتا ہے، جمعے کا دن تھا، ہم ماسکو شہر میں تھے۔ میں نے دوستوں سے کہا چلو جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں، تو میرے پیارے دوستوں نے کہا یہاں کی حکومت نے ساری مسجدوں کو گودام بنا دیا ہے، صرف 2 ہی ایسی مسجدیں ہیں اس شہر میں جو کبھی کبھار ہی کھلتی ہیں۔ جب میں نے ان سے یہ سنا تو میں بہت ہی حیران ہو گیا اور ان سے دونوں مسجدوں کا پتہ بتانے کو کہا۔ جب میرے دوستوں نے مجھے مسجدوں کا پتہ بتا دیا تو میں نے انہیں ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ بڑی مشکلوں سے میں دونوں مسجدوں میں سے ایک مسجد میں پہنچ گیا اور میں نے اس مسجد کے پاس جا کر دیکھا، وہ مسجد بھی بند تھی اور اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ اور وہاں پر موجود لوگوں سے مجھے پوچھنے پر معلوم ہوا مسجد میں برابر رہنے والے شخص کے پاس اس کی چابیاں ہیں۔ جب میں اس شخص کے پاس گیا اور اس سے بولا، بھائی مسجد کا دروازہ کھولیے، مجھے نماز پڑھنی ہے، اس نے کہا کہ میں مسجد کا دروازہ تو کھول دوں گا، لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار آپ ہی ہوں گے۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھیے جناب، میں اپنے دیش میں بھی مسلمان تھا اور یہاں پر بھی مسلمان ہوں، اور میں وہاں پر بھی نماز پڑھتا تھا اور یہاں پر بھی نماز پڑھوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس شخص نے میری اس بات پر مسجد کا دروازہ کھول دیا۔ میں مسجد کے اندر گیا تو مسجد کا ماحول بہت ہی خراب تھا۔ میں نے جلدی مسجد کی صفائی کی اور اس کے بعد میں بلند آواز میں اذان پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ آفیسر کہتا ہے، میری اذان کی آواز کو سن کر آس پاس کے سارے لوگ اکٹھا ہو گئے اور لوگ یہ سوچنے لگے یہ شخص کون ہے جو موت کو آواز دے رہا ہے، مگر ڈر کے مارو کوئی بھی مسجد کے اندر نہیں آیا۔ میں اکیلا تھا اور میں نے نماز ادا کی اور اس کے بعد میں مسجد سے باہر آ گیا۔ وہ آفیسر کی آواز اذان سن کر بچے بوڑھے اب مسجد کے دروازے پر جمع ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ یہ کون شخص ہے جس نے اپنی موت کو آواز دے دی، لیکن ڈر کے مارو مسجد کے اندر کوئی بھی داخل نہیں ہوا۔ میں کیونکہ اکیلا تھا، جمعے کی وضائے نماز بس ادا کی اور مسجد سے باہر آ گیا۔ اس کے بعد جب میں وہاں سے رخصت ہونے لگا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں نے نماز ادا نہیں کی ہے، کیونکہ میں نے بہت بڑا ظلم کر دیا ہے۔ خیر، میں نے اس برابر والے شخص کو چابی دی اور واپس کی رائے لی۔ اس کے بعد جب میں واپس چلنے لگا، ایک بچہ میرے قریب آ گیا اور اپنے گھر چلنے کی ضد کرنے لگا۔ اس بچے کی زبان میں محبت کو دیکھ کر میں اس سے منع نہیں کر سکا، اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اس بچے کے والدین نے میرا اچھی طرح سے استقبال کیا، کھانا وغیرہ بھی کھلایا۔ اس کے بعد میں نے اس بچے سے پوچھا، کیا آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ اس نے کہا، جی مجھے قرآن پاک پڑھنا آتا ہے۔ میں نے قرآن پاک کو اس کے سامنے کیا اور میں نے کہا، اس کو پڑھ کر سناؤ۔ اس بچے نے دیکھا مگر کچھ نہ کہا
फिर उसने मेरी तरफ को देखकर और कुरान को भी देखा। मैंने सोचा शायद बच्चे को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता होगा, तो मैंने उसे कुरान पाक सिखाने की नियत से एक आयत पर अपनी एक उंगली रखी और उसको बोला कि ऐसे पढ़ो। मैंने शुरू किया था और वो बच्चा फर से कुरान पाक पढ़ने लगा, और वो भी बगैर कुरान पाक को देखे। ये मंजर देखकर मैं हैरान हो गया और उसके बाद मैंने उसके वालिद से मामला पूछा कि हजरत ये क्या मामला है, तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, दरअसल यहाँ पर कुरान पाक को घर में पर पाबंदी है। अगर किसी के घर कुरान पाक का एक टुकड़ा यानी आयत का टुकड़ा भी मिल जाए तो उसके पूरे ख़ानदान को तमाम सख्त सज़ा सुनाई जाती है। इसी वजह से हम लोग कुरान पाक को अपने घर में नहीं रख सकते हैं। तो फिर मैंने पूछा, आपके बच्चे ने कुरान पाक पढ़ना कैसे सीखा? मेरी उस हैरत पर उसने जवाब दिया, यहाँ हमारे आसपास हाफिज़ हैं, बस हम अपने बच्चों को वहाँ पर भेज देते हैं और वो इनको कुरान पाक जुबानी सिखाते हैं। और फिर वक्त एक ऐसा आता है हमारे बच्चे भी कुरान पाक के हाफिज़ बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब, हमारे पास कुरान नहीं है, इसलिए हमारे बच्चे कुरान पाक को देखकर नहीं पढ़ते यानी नहीं पढ़ सकते हैं। आप जो बाहर बच्चे देख रहे हो, ज़्यादातर आपको कुरान हाफिज़ मिलेंगे। यही वजह है जो आप हमारे बच्चे के सामने कुरान पाक रखा, उसको पढ़ना नहीं आया, लेकिन जब आपने कुरान पाक की आयत को पढ़ना शुरू किया, हमारे बच्चे ने पूरी आयत पढ़ना शुरू कर दिया, पूरी आयत सुना दी। अगर आप उसको ना रोकते तो पूरा कुरान पाक वो आपको सुना देता। दोस्तों, उसके बाद उस ऑफिसर ने बताया, मैं उस घर से बाहर निकला तो बाहर मुझे कुछ और बच्चे दिखे। मैंने उनसे भी कुरान सुनाने को कहा तो वो भी फर पढ़ने लगे। उस ऑफिसर ने अल्लाह का दिल ही दिल में शुक्रिया अदा किया और सोचने लगा, जालिम हो तुम, अल्लाह की किताब को घर में रखने पर ही पाबंदी लगा सकते हो, मगर कुरान जो हमारे सीनों में महफूज है, तुम उस पर कभी पाबंदी नहीं लगा सकते और ना ही लगा सकते हो। दोस्तों, ये देखकर मुझे वो अल्लाह का वादा याद आ गया जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बेशक कुरान को हमने नाजिल किया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, यानी करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना ईमान मजबूत करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।